جی السلام علیکم حضور. انشاءاللہ جب ہم بطور مربیان جماعتوں میں جائیں گے تو اگر ہم کسی قسم کی سیاست دیکھیں تو ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ تم ابھی ثالثہ میں ہو؟ رابعہ میں؟ ثالثہ میں. ثالثہ میں. کل تلاوت تم نے کی تھی؟ جی سر. اچھا، یہ سیاست کیا ہوتی ہے؟ ایک ملک کی سیاست ہوتی ہے، ایک خاندانی سیاست ہوتی ہے، ایک بعض لوگوں کو ویسے ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی عادت ہوتی ہے. تو تم کس سیاست کی بات کر رہے ہو؟ یعنی کہ جماعت میں اگر دیکھو جی سر کہ غلط رویے ہیں بعض لوگوں کے، جی سر سامنے کچھ ہیں پیچھے کچھ ہیں، جی سر یا باتیں ایسے کر رہے ہیں. مربیان جب تم شاید پاس کر لو گے تو پھر یہی نصیحت ہمیشہ کیا کرتا ہوں ان کو بھی، کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے انہوں نے کسی بھی فریق کا، کسی بھی طرف کا فریق نہیں بننا. ٹھیک ہے، اگر غلط بات دیکھو تو رد کرو، اور اگر تم دیکھو کوئی بڑا بھی اگر ایسی کوئی بات کر رہا ہے جس سے آپس میں رنجشیں پیدا ہونے کا خطرہ ہے، بدزنیاں پیدا ہونے کا خطرہ ہے، یا جماعت کی تو پہلے بات بہت بڑی بات ہے کہ اس میں تو فتنہ تو برداشت ہو ہی نہیں سکتا نا، تو اس کو روکو کہ یہ چیزیں غلط ہیں. ایک بزرگ تھے، انہوں نے ان کو ایک شخص نے آگے کہا کہ فلاں شخص آپ کے خلاف بات کر رہا تھا. اس نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ اس نے بھی گناہ کیا اور تم نے بھی گناہ کیا کہ وہ بات آ کے مجھے بتائی تاکہ میرے دل میں رنجشیں پیدا ہوں. تو یہ چیزیں بتانی ہوں گی جماعت کے افراد کو. یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری عمر کیا ہے اور کرنے والا کون ہے. اصل کام تربیت بھی ہے مربی کا. مربی کا مطلب کیا ہے؟ تربیت کرنے والا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا چیز اگر ایک طرف تقویٰ کی باتیں ہم کرتے ہیں تو ہمارا ہر کام تقویٰ کے مطابق ہونا چاہیے، اور ہر قسم کی دوگلے پن سے بالا ہونا چاہیے. سیاست کیا ہے؟ دوگلا پن ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ حکمت ہے. یہ حکمت نہیں ہے. حکمت ہے تو حکمت یہ ہے کہ حکمت سے کسی کو اس طرح سمجھایا جائے کہ برائیاں دور کی جائیں. حکمت یہ نہیں ہے کہ برائیاں پھیلائی جائیں، یا یہ ہے کہ ہم نے سچائی ہمارے اندر ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم نے سچی بات کہہ دی. ٹھیک ہے، سچی بات کہنے والے بدو بھی تھے، کیا وہ بڑے پسند کیے جاتے ہیں؟ کبھی کسی اسلامی تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ وہ کبار صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے جنہوں نے آنسروں کی صحبت سے حصہ پایا، انہوں نے کبھی اعتراض کیا ہو؟ اب کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کو پکڑ لیا، ان کا پلو کھینچ لیا اور فلاں شخص نے یہ کہا اور انہوں نے جواب دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے جواب دیا اس کا، لیکن وہ کہنے والا کون تھا؟ کبھی کسی ان صحابہ نے جنہوں نے آن رسول کی تربیت سے حصہ لیا، انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی؟ کھینچنے والے وہی تھے نا، بدو جاہل لوگ. تو یہ بعض لوگ بدو پنا دکھاتے ہیں جو اپنے کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، چاہے اس کو تم سیاست کا نام دے دو یا کوئی اور نام لے دو، یا پھر آپس میں گروپ بازی ہو جائے گی، یا دوسرے کے خلاف شکایتیں شروع ہو جائیں گی، مرکز میں لکھنا شروع ہو جائیں گے. پھر بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک آدمی یہ لکھ کے کہ ہم 10 15 20 آدمی ہیں، بے نام کے خط لکھ دیتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کسی کے خلاف، کسی عہدیدار کے خلاف. تو ان ساری چیزوں سے تم نے بچنا ہے. اول تو جماعتی طور پر ایسے شخص پہ کوئی کہ کسی خط پہ کارروائی کی نہیں جاتی جو بے نام کا ہو، جس میں اتنی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی کا قصور بتائے، یا کوئی غلطی کہیں دیکھی ہے تو بتائے، یا کسی عہدیدار کے خلاف کوئی شکایت کرنی ہے تو بتائے. تو پھر اس میں منافقت پائی جاتی ہے.
ٹھیک ہے. تو اس لیے تم لوگوں نے پارٹی باہر نہیں بننا. اور جب دیکھو کہ دو فریق ایسے ہیں تو ایک مربی نے تعلق بھی رکھنا ہے ہر ایک سے, گھروں میں بھی جانا ہے, لیکن مربی نے وہاں جا کے ان سے ہاں چائے کی پیالی بھی نہیں پینی. گھر جاؤ, ان کو سمجھانے کے لیے ضرور جاؤ, یا دو فریق لڑے ہوئے ہیں تو ضرور ان کے گھر جاؤ ان کو سمجھانے کے لیے, لیکن نہ اس کے گھر سے کچھ کھانا پینا ہے نہ اس کے گھر سے کچھ کھانا پینا ہے, تاکہ تم پہ الزام نہ لگے جی مربی صاحب فلاں کی فیور کر رہے ہیں. اور اس طرح کے بہت سارے مسائل فیلڈ میں جاؤ تو آتے ہیں. چند ایک باتیں مختصر میں نے کی ہیں. جزاک اللہ خیر.